सारा दिन मेरी मसरूफियत वाली लाइफ है। मैं सुबह से शाम तक इन बच्चों के साथ होती हूँ और शाम में एक क्लिनिक में एक ड्यूटी करती हूँ। टाइम तो सोशल मीडिया की तरफ नहीं होती हूँ, बस ऐसे ही एक दफ़ा मैंने सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे सरदार जी अटक वाला उनकी वीडियो देखी, तो मुझे कुदरती तो मैंने सरदार जी अटक वाला भाई से मैंने जब रब्ता किया तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत मेरी हौसला अफजाई मेरे इन मामलात को आगे अगर पहुंचा सकें किसी ऐसी तंजीम के साथ, किसी ऐसी पर्सनैलिटी से कि जो हमें इन बच्चों के लिए सपोर्ट कर सके। हमें बच्चों के लिए बुक्स की ज़रूरत है, हमें बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, इनके शूज़, हमारे पास फर्नीचर कोई नहीं है, हमारे पास पंखे नहीं हैं, हमारी बिल्डिंग के अखराजात हैं, हमारे बच्चों के खाने पीने के मामलात हैं, हमारे बच्चों के सेहत के मामलात हैं। तो हमें इस तमाम मामलात में आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो अस्सलाम वालेकुम सर तो बेलियो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਟਕਲ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਟਕਲ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਮਾਸੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗ ਆਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ, ਨਾਈਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ और इस वक्त नहीं दूसरी बल्कि सैदी 207 बच्चों ने खुद कफालत करने वाली उस लेडी ने इंटरव्यू लेना सी ते वो इंटरव्यू तुहानू मैं दस्सा सी कि मैं मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी तुसीं वेख सो। इशू ये होया कि मेरे दूसरे दिन मेरे उस लेडीज़ नाल कॉन्टैक्ट होया, लेकिन थोड़ी एमरजेंसी क्योंकि उन्होंने एक बच्चा सी जेड़ा सीरियस हालत हॉस्पिटल च एडमिट है ते उसकी वजह नाल क्योंकि ज़ाहिरी गल है मेरा उन्हां नाल वीडियो इंटरव्यू होना सी ते उसकी वजह नाल मैं एक दो दिन क्योंकि गैर मुनासिब जो बच्चे उन्होंने एक बच्चा बीमार होया तो सीरियस हालत में है हॉस्पिटल च एडमिट है तो वो लेडी फिर उत्थे ज़ाहिरी गल है बिजी है तो मां मुनासिब ही नहीं लगा कि मैं उन्हें खासकर इस मामले में उन्हें तकलीफ दें। तो अज फिर मेरी उस भैन क्योंकि मेरा फिर उस रबता रहा है क्योंकि मैं उस बच्चे की खैर खरीद भी पूछना रहा तो हम माशाल्लाह बच्चा काफ़ी अच्छी हालत में ते फिर अज मेरी उन्होंने गल हुई तो मैं अगर है मुनासिब समझे टाइम है तो तुसी आओ तो थोड़ा लाइव इंटरव्यू लैना तो उन्हें अज ने ओके किया है। तो हुण मैडम वीरो भराओ गल इस तरह बई मैं लेडी नाल कॉन्टैक्ट करना उसी वीडियो कॉल ते इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू मेरे ख्याल में शायद यूट्यूब की हिस्ट्री ने पहला इंटरव्यू हो सकना क्योंकि आज तक मैं यूट्यूब में कोई ऐसा लाइव वीडियो कॉल इंटरव्यू मेरी नज़र से नहीं गुजरा, हो सकना हो लेकिन मेरी नज़र नहीं गुजरा। तो पहला इंटरव्यू है तो क्योंकि लेडी रहनी कराची रहनी है बड़ी दूर रहनी है तो फिर उस वजह तो ज़ाहिर गल है मैं खुद इस्लामाबाद सेट है तो कुछ वक्त की कमी नहीं पेश नज़र उन्होंने को नहीं जा सकना सी। तो इस वजह तो मैं आखिर चलो उन्होंने को जी उन्हें जो वैलफेयर ट्रस्ट बनाया जी एक NGO छोटी जिन्होंने की हुई है अपने कल सर तो की हुई ने उससे उन्होंने कॉन्टैक्ट उन्होंने अपने बारे दस मासी दियो पुत्र नाल कॉल मिलाना तो फिर उन्होंने लाइव जेड़े वे सवालात उसों तुहाडे सामने उसों। हाँ ये ज़रूर है मैंने मासी दी पुत्रो भाई क्योंकि वो जी लेडी है क्योंकि उर्दू स्पीकिंग ने कराची तो ने ते उर्दू स्पीकिंग ने ते ज़ाहिर गल इंटरव्यू मैं उन्होंने पंजाबी तो ना गिन सकना तो बस ये छोटे जे क्योंकि मेरे जितने व्लॉग होने पंजाबी च होने पंजाबी की साढ़े अपनी हिंद को जी जुबान है उससे होने इस वजह नाल मैं जो पहला व्लॉग है मैं थोड़ा उर्दू मजबूरी है तो कौमी ज़बान है कोई इशू नहीं लेकिन क्योंकि मेरे जितने व्लॉग होने पंजाबी सॉरी हिंद को ज़ुबान में पंजाबी च होने तो फिर पहला जो मेरा ये व्लॉग है ये बवजह मजबूरी क्योंकि उन्हें पंजाबी समझ आनी नहीं है, अगर समझ आ गई तो जवाब फिर भी उर्दू जैसे तो बेहतर उर्दू चो गल कर सक तो उर्दू च उन्होंने इंटरव्यू लै सक। तो चलो मैं सिर्फ फिर हुण उन्होंने नंबर मिलाने तो फिर जेड़े सवाल तुहाडे सामने उस तो फिर अपने तस्वीर भरा दी अगर वीडियो पसंद आए सब ना सकला के सब्सक्राइब करके ते बैल आइकन घंटा बजा दो ताकि मेरी वीडियो होर भी आनी रहो। चलो जी फिर चलने जी हूँ फिर उस लाइव कॉल करने तो फिर तुसां उन्होंने मिलवाने। सो गाइज ये मेरी बहन जिसका मैंने आपसे जिक्र किया 207 से ज़ायद बच्चों की अकेली कफ़ालत करने वाली, उनको स्टडी तालीम देने वाली,
उनको खाना देने वाली हमारी बहन दूसरी बल्कि सैदी, जिनका अपना नाम है शबाना कौसर। तो शबाना बहन, आपको अपने इस भाई सरदार जी अटक वाले के यूट्यूब चैनल पे वेलकम, जैन तो खुश आमदीद। तो शबाना बहन, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका भी हम लोग नहीं लेते हैं। तो आपसे शुरुआत करते हैं कि आज आपसे आपकी पूरी ज़िंदगी के का निचोड़ आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया। तो अपनी बहन से स्टार्ट करते हैं। पहला आपसे मेरा ये सवाल है, मेरी बहन, आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ रहती हैं और आपको ये ख़्याल कैसे आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए। जिस तरह आप बच्चों के ये मामलात कर रही हैं, बच्चों को स्टडी करवा रही हैं, तो कैसे ख़्याल है आपको कि ये काम करना ज़रूरी था? क्योंकि इस वक्त के दौर में ये करना हर इंसान की ऐसी सोच नहीं कि मतलब उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों में पढ़े। तो मुझे अपने बारे में ये थोड़ा बताएं कि आप कहाँ रहती हैं और इन बच्चों को तालीम जैसे और इनका मुस्तकबिल बनाने के लिए आपकी सोच कैसे बनी कि इनको ऐसा इनका फ्यूचर बनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबाना कौसर है। मैं कराची के इलाके पुरंगी की एक कच्ची आबादी है अल्लाह वाला टाउन में, यहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ। और मैंने यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल की बुनियाद रखी है। मेरे पास इस वक्त 207 बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इन बच्चों के लिए कोई प्री प्लान करूँ, इन बच्चों के लिए कुछ स्कूल की कोई सेटिंग बनाऊँ। मुझे नहीं पता कि अल्लाह पाक ने मेरे ज़िम्मे ये काम कैसे लगा दिया और किस तरह से मैं इन बच्चों के साथ जुड़ती चली गई हूँ। मैंने सिर्फ पहली नज़र में मुझे सिर्फ यहाँ की ख़वातीन जो कि राशन की लाइन में लड़ती हुई नज़र आई मुझे, तो उस वक्त मेरे जहन में सोच आई कि क्यों ना इन ख़वातीन को हम कोई हुनर दें, ताकि ये अपने हुनर से फ़ायदा उठाएँ, खुद भी अपने पैरों पर खड़ी हों और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। इसी नज़रिए के तहत मैंने यहाँ पे एक फैमिली हैं मोहम्मद कामिल मोती वाला, उनसे मैंने बात की तो उनके पास जगह थी। उन्होंने मुझे जगह दे दी कि ठीक है जी, अगर आप करना चाहती हैं तो कर लें, देख लेते हैं आपको भी, आप कितने पानी में लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पता नहीं आप क्या करना चाहेंगी, लेकिन चलें ठीक है जी, हम आपको जगह दे देते हैं। उनकी मेहरबानी है कि माशाल्लाह उन्होंने मुझे जगह दी और वहाँ मैंने ख़वातीन के लिए काम शुरू किया। ख़वातीन को हुनर देने के लिए उनको पॉलर के, मेहंदी के और सिलाई कढ़ाई के कोर्सेज़ करवाने शुरू किए। महंगाई का दौर है, सबको पता है कि अपनी फैमिली चलाना या अपने 2-4 बच्चों को भी तालीम से आरास्ता करना या उनकी ज़रूरियात पूरी करना इस वक्त कितनी मुश्किलात में है। लेकिन मेरे पास हैं 207 बच्चे। 207 बच्चों के भी वही अखराजात हैं जो हमारे लाडले बच्चों के होते हैं। क्या है कि अगर इनके पेरेंट्स के पास कुछ नहीं है या इनके पेरेंट्स दुनिया में नहीं हैं, तो अल्लाह पाक ने अगर हमें कुछ दिया है तो हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। बस ये सोच के मेरी टीचर्स और हम इनके लिए बस कोशिशें कर रहे हैं। इस कोशिश में मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई अपने जो सालाना ज़कात फ़ंड होते हैं उनको महीने के हिसाब से डिवाइड करके वो मुझे कुछ ना कुछ फंडिंग दे देते हैं। और जिनकी बिल्डिंग है मोहम्मद कामिल मोती वाला फैमिली, इनकी तरफ से मुझे ज़कात फ़ंड आता है, जो कि मैं बच्चों को कॉपियाँ किताबें जो हैं वो दे रही हूँ। उसमें हमारा इलाका ऐसा है कि यहाँ पे पानी भी हमें ख़रीद के इस्तेमाल करना होता है। पीने का पानी कूलर डेली हमें भरवाना पड़ता है, टंकी का पानी जो है वो भी हमें यहाँ पे टैंकर ख़रीदना पड़ता है। तो चूँकि हमारे पास बच्चे जो हैं मदरसे की तालीम भी यहीं पे हासिल कर रहे हैं, तो जब बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, सिपारा पढ़ते हैं, तो उनका वज़ू करने के लिए पानी का पूरा करना ये मुश्किल होता है। बिजली के जो अखराजात हैं, बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस है, मासी के जो खर्चे हैं, ये सब चीज़ों को देखा जाए तो हम इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हैं, लेकिन हमारे जज्बे बहुत बुलंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरी बहन, एक सवाल और, आप मुझे ये बताएं कि जो आपके पास बच्चे बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं, हुनर सीखने के लिए आती हैं, आप मुझे ये बताएं कि ये बच्चे आपके पास उनके पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं या फिर इन बच्चे बच्चियों के जिस तरह आजकल आप देख रहे हो कि रोड्स पे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं या इस किस्म की एक्टिविटीज़ में होते हैं, ये वो वाले बच्चे हैं जिनको आप अपने पास लेके आई हैं? ये काइंडली मुझे क्लियर थोड़ा कर दें, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ये सुनना चाहेंगे कि आपके पास जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं या उनको जो आप हुनर सिखा रही हैं, ये कहाँ से आपके पास आते हैं? ये बच्चे मेरे पास इलाके के भी हैं और इलाके के दूर दराज एरिया से भी मेरे पास आ रहे हैं। ज़्यादातर मेरे पास बच्चों की तादाद ऐसी है जिनके या तो बाप हैं नहीं या फिर पेरेंट्स में सेपरेशन हो चुकी है और हालात की चक्की में पिसते हुए बच्चे नज़रअंदाज हो रहे हैं। तो ये बच्चे ज़्यादातर मेरे पास ऐसे हैं। कुछ मेरे पास ऐसे बच्चे हैं
جن کے مدر پیرنٹس بالکل بھی نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں ان کے، تو وہ بچے بھی میرے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے پاس تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ بچے اپنے رشتہ داروں کے گھر میں رہتے ہیں۔ مجھے اتنا ان کے لیے میرے پاس بجٹ نہیں ہے کہ میں ان بچوں کو اپنے پاس رکھ سکوں، ان کے دن رات کے ان کے اخراجات ان کے میں اٹھا سکوں۔ اچھا میری بہن، ایک سوال اور، آپ مجھے یہ بتائیں، ان بچوں کو جب آپ اپنے پاس رکھتی ہیں تو آپ کو کیا کیا مشکلات مطلب آپ کے پاس ظاہری بات ہے آپ کی اپنی نجی زندگی بھی ہے، تو آپ کے پاس کیا کیا ان کو رکھنے کی جو مشکلات آپ کو پہلے فیس ہوئی ہیں، جو ابھی بھی ہو رہی ہیں، تو آپ کو کون کون سی مشکلات آ رہی ہیں ان کو؟ اچھا میری بہن، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس وقت کتنے بچے بچی ہیں، اور آپ ان کو کیا کیا وہاں پہ اپنے پاس سہولیات دے رہی ہیں؟ خواتین میرے ساتھ ماشاءاللہ ساتھ جڑتی چلی گئیں۔ خواتین کو چونکہ ضرورت تھی، میں نے یہ چیز نوٹ کی، یہاں کی خواتین مجبوری کے تحت تو ہاتھ پھیلا رہی ہیں، راشن کی لائن میں دھکے کھا رہی ہیں، لیکن جہاں انہیں ہنر کے لیے دعوت دی گئی کہ آئیے جی آپ کچھ ہنر حاصل کریں، اپنی فیملی کا سہارا بنیں، تو وہ خواتین بہت تیزی سے ہمارے طرف آئیں، اور بہت زیادہ تعداد میں خواتین ہمارے پاس آئیں، اور ماشاءاللہ ہم لوگ پھر ان کو سلائی کے کورسز کروا رہے ہیں۔ بس یہ اسی میں کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ تو ہمارا جو علاقہ ہے کچی آبادی، یہاں پہ تعلیم کا بہت فقدان ہے، یہاں کے جو بچے ہیں سارا دن گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، اور نشے کی لت بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کے حکم سے پتہ نہیں کس طرح میرے ذہن میں یہ سوچ آ گئی کہ جب میرے پاس جگہ بھی ہے اور میں خواتین کو ٹائم دے رہی ہوں، کیوں نہ ان خواتین کے ساتھ ہی میں ان بچوں کو بھی یہاں بٹھا لوں جو تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتے، یا فیملی مسائل اس طریقے کے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا سک رہے، تو میں ان بچوں کو یہاں فری ایجوکیشن دوں۔ بس یہ سوچ میرے ذہن میں آئی تھی، اور میں بچوں کو جو گلیوں میں گھوم رہے تھے، گالی گلوچ کر رہے تھے، آوارہ گردی والے بچے تھے، ان کو میں اپنے ساتھ زبردستی لے کر آئی کہ آپ آ جاؤ بیٹا، میں آپ کو یہاں پہ پڑھاؤں گی۔ خود سے کاپیاں خریدی، پینسلیں خریدی، ان بچوں کو دی اور ان کو پڑھانا شروع کیا۔ بس یہ میرا پہلا اسٹیپ تھا۔ اس کے بعد شاید یہ علاقے کی اتنی ضرورت تھی کہ اللہ نے شاید یہ کام مجھ سے اسے لینا تھا، اور علاقے کے بے شمار بچے میرے ساتھ آہستہ آہستہ جڑنا شروع ہو گئے۔ اچھا شبانہ میری بہن، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان بچوں کی رہائش، کھانے کے اور بکس وغیرہ، اسکولس کی بکس ہوں گی یا یہ جتنے بھی اخراجات ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کو آپ کیسے پورا کرتی ہیں؟ ظاہری بات ہے آپ کی پرسنل لائف کو تو میں جانتا بھی ہوں، فائنینشلی آپ اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں، تو مجھے یہ کائنڈلی بتانا پسند کریں کہ ان کو سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ بھی چیز ہے، دیکھیں ہمارے ویورز جو سننے والے ہیں ان کو، تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ یار آگے لیڈی اتنی کوشش کر رہی ہے تو اس کو آگے سپورٹ کہیں سے مل رہی ہے، اگر مل رہی ہے تو کہاں سے مل رہی ہے؟ کوئی این جی اوز آپ کو سپورٹ کر رہی ہے یا جو بھی؟ تو یہ تھوڑا سا آپ کائنڈلی مجھے بتائیں۔ ہمیں جہاں ضرورت ہوتی ہے سب کی حوصلہ افزائی کی بھی، فنڈنگ کی بھی، لیکن بعض اوقات لوگ شاید اس چیز کو اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں۔ مختلف آرگنائزیشن نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، وہ آئے ہیں میرے پاس، لیکن فوٹو سیشن کی ہیں، جسٹ اپنی ایک پروفائل انہوں نے اسٹرانگ کی، اور اس کے بعد دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نیوز پیپر میں یا کہیں میڈیا میں اپنا ہی وہ نام جو ہے وہ بلند کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے بچوں کو کسی بھی طرح کی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ہے۔ جو بھی آتا ہے جسٹ فوٹو سیشن کے لیے آتا ہے، اور فوٹو سیشن سے اپنا ہی کوئی مفاد نکالتے ہیں، ہمیں اس طرح کی کوئی بھی سپورٹ نہیں ملی۔ تو اب اس کے بعد جو ہے ہم نے بالکل ہی سب کو ہی کہہ دیا ہے کہ جی بالکل ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے پاس کوئی بھی نہ آئیں، جسٹ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اچھا میری بہن، ایک سوال جو تھوڑا سا پرسنل بھی ہے، آپ کی لائف کے متعلق بھی، ظاہری بات ہے یہ چیزیں بھی اگر آپ مناسب سمجھیں بتانا پسند کریں، کیونکہ یہ کام جو آپ کر رہی ہیں، یہ کام آپ کی پرسنل جو لائف ہے اس پہ بھی کافی اثر انداز ہوتی ہے چیزیں، کیونکہ آپ کو اپنی فیملی سے اس چیز کی سپورٹ مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے۔ مطلب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی اس کام سے، آپ جو یہ کام اچھا کر رہی ہیں، کیا اس کے کام کرنے سے آپ کی اپنی پرسنل لائف پہ بھی یہ چیز اثر انداز ہو رہی ہے؟ کوئی آپ کو فیملی سے سپورٹ مل رہی ہے؟ ہمارا معاشرہ خواتین سے کام تو لینا چاہتا ہے، لیکن خواتین کو کی مصروفیت میں تنقید بھی بہت کرتے ہیں۔ تو مجھے سب سے پہلے تنقید تو اپنے گھر سے شروع ہو گئی تھی، سب مجھے کہہ رہے تھے، میرے اپنے گھر والے ہی، کہ
آپ پاگل ہو کہ آپ کا دماغ خراب ہے کہ آپ آرام کیا کرو, آپ گھر میں بیٹھا کرو, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ان بچوں کے لیے اتنی محنت کرنا, ان کے پیچھے خوار ہو گئی ہو, کیا ملتا ہے آپ کو. مجھے بہت سے اس طریقے کے سوالات کرتے تھے اور میں کہتی تھی کہ بس مجھے ذہنی سکون ملتا ہے, میرے دل میں سکون ملتا ہے, تو بس میں ان کے لیے اس وجہ سے اپنی نیندیں بھی حرام کرتی ہوں, ان بچوں کے پیچھے میں محنت بھی کرتی ہوں. ہسبینڈ کی طرف سے بھی بہت تنقید, آج تک میرے بہت تنقید ہوتی ہے. سب یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کام کر رہی ہو لیکن بس چھوڑ دو, ختم کر دو, کچھ ملتا ہے کیا, کچھ کیا. لیکن یہ لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو ذہنی سکون ہوتا ہے وہ صرف نیکی کے کاموں میں ہی ہوتا ہے. اچھا شبانہ کوثر میری بہن، مجھے ایک چیز اور بتائیں کہ کیا آپ کے پاس ان بچیوں کے اچھے فیوچر مستقبل کے لیے، دیکھیں آپ کام تو کر رہی ہیں ان کے فیوچر کے لیے کر رہی ہیں، لیکن ہر چیز ایک پلاننگ کے بغیر نہیں ہوتی، تو کائنڈلی آپ مجھے بتانا پسند کریں کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے ان کے اچھے فیوچر، ان کے اچھے مستقبل کی، ان بچیوں کو جو آپ ہنر بھی سکھا رہی ہیں، پڑھا بھی رہی ہیں، آپ کے پاس ایک فیوچر کیا پلان ہے وہ کائنڈلی مجھے تھوڑا سا آپ تھوڑا ڈیٹیل کر دیں. بچے جو میرے پاس ہیں ان کی عمریں چھوٹی تو نہیں ہیں, ماشاءاللہ بڑے بچے ہیں, تقریباً 20 سال سے بھی اوپر کی بچیاں بچے ہیں جو کہ یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. ہم اسے ایک طرح سے تعلیم بالغہ کا بھی نام دے سکتے ہیں کہ بڑی خواتین جو شادی شدہ خواتین ہیں, کچھ بیوہ خواتین ہیں, طلاق یافتہ خواتین ہیں, جن کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچپن میں جو سہولت نہیں ملی یا ہم اس کو اپنے لیے اویل نہیں کر پائے تو وہ چیز ہم اب حاصل کر لیں. تو خواتین بھی ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو جب ان بچوں کی عمریں اس طرح کی ہیں کہ انہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے, تو ہم ان بچوں کو صرف ایجوکیشن ہی نہیں ساتھ میں ہنر بھی دے رہے ہیں. ہمارے پاس سلائی کڑھائی مہندی اور پارلر لڑکیوں کے لیے یہ ہنر ہے, اور لڑکوں کے لیے LED بلب بنانا اور موبائل ریپیئرنگ کے یہ بھی ہم ہنر دے رہے ہیں بچوں کو. اور اسکول ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مدرسہ اور ٹیوشن کی کلاسز بھی ہمارے پاس بالکل فری آف کاسٹ ہے. ان بچوں کو صرف چند کتابیں ہی نہیں پڑھانی ہیں, مجھے ان بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے بھی محنت کرنی ہے, اور میں کر رہی ہوں. میرے جو اسٹاف ہے, میری ساتھی جو ٹیچرس ہیں, وہ ماشاءاللہ میرے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ کر رہی ہیں. میں ان کے فیوچر کو صرف ایک کتابوں کی حد تک ہی نہیں سوچتی ہوں, ان کو ہنر دے کے ان کو معاشرے کے لیے ایک فعال رکن بنانا چاہتی ہوں, خواتین کو بھی, بچیوں کو اور بچوں کو. اب بس میرے پاس علاقے کے بچے جو ہیں وہ 207 کی تعداد ہے میرے پاس. بچے جو مختلف کلاسز میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, پلے گروپ سے لے کے میٹرک تک کے میرے پاس بچے ہیں. یہ تمام بچے جو ہیں میرے پاس میٹرک کے یا 7-8 کلاس کے اس طریقے سے درجہ بندی سے نہیں آئے تھے. ان بچوں پہ ہم نے خود محنت کی ہے. یہ تمام بچے میرے پاس آئے اور ہم نے ان کی بیس بنانے کے لیے تمام بچوں کو پلے گروپ کا ہی سلیبس پڑھایا. پلے گروپ سے پڑھاتے ہوئے ہم ان کو 3 مہینے کے بعد کلاس پروموٹ کرتے رہے. 3 مہینے بعد جب کلاسز پروموٹ ہوئی ہیں تو بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کے سامنے آنے لگی, اور اب ماشاءاللہ بچے میرے پاس اس سال میں 6 بچے جو ہیں وہ بورڈ کے ایگزام میں بیٹھ رہے ہیں 9 کلاس کے. اچھا میری بہن آپ سے آخری سوال تو میرے پاس اتنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کرتے کرتے میرا پورا دن گزر جائے اور نہ ختم ہو, لیکن کیونکہ ظاہری بات ہے ٹائم کو بھی اس میں دیکھنا ہے, آپ کا بھی قیمتی ٹائم ہے. اور اس سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ ظاہری بات ہے آپ کوئی ایسا میسیج دینا چاہتی ہوں, میرے ان ویوز, میرے بھائیوں بہنوں کو میسیج کو دینا چاہتی ہوں جو آپ کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان اوورسیز پاکستانیوں کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ ایسا کیا ہو کہ آپ کو سپورٹ کی جائے اور ان بچوں کے لیے کوئی اچھا ہو سکے. اور مجھے امید بھی ہے کہ امید ہے کہ آپ کی ان چیزوں کو دیکھ کے, آپ اس کام کو دیکھ کے میرے یہ جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان کے اندر لوگ رہنے والے ہیں وہ ضرور آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے پاس وزٹ کریں گے اور آپ کو سپورٹ بھی کریں گے. تو کائنڈلی مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں, کہ کیا پلان آپ کے پاس ہے کہ آپ کوئی اچھا ایسا ہو کہ آپ کو کوئی اچھی سپورٹ کر سکے. ایک جذبے کے تحت جیسا کہ ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں, میرے ساتھ جو میری ساتھی ٹیچرس ہیں جو ایک جذبے کے تحت یہاں پہ اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں, ہم سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں, ان بچوں کو ہنر دیں,
یہ بچے جب تک ہمارے پاس ہیں، ان کے کھانے پینا، ان کے کپڑے، ان کے جوتے، اور اب جیسے روزے ہیں تو رمضان میں سحری افطاری اس طرح کے مسائل ان بچوں کے لیے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہے کہ ہم اس کو پوری کر سکیں۔ سارا دن میری مصروفیت والی لائف ہے، میں صبح سے شام تک ان بچوں کے ساتھ ہوتی ہوں، اور شام میں ایک کلینک میں ایک ڈیوٹی کرتی ہوں، اور وہاں سے جو مجھے سیلری ملتی ہے وہ بھی میں ان بچوں پر ہی سرو کرتی ہوں، ان پہ ہی لگا دیتی ہوں۔ ان کی کاپیاں پینسلیں جو ہیں وہ میں ان بچوں کے لیے اپنی سیلری سے بھی لے کر آتی ہوں۔ میں بس زیادہ ٹائم تو سوشل میڈیا کی طرف نہیں ہوتی ہوں، بس ایسے ہی ایک دفعہ میں نے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ سردار جی اٹک والا ان کی ویڈیو دیکھی، تو مجھے قدرتی ذہن میں سوچ آئی کہ کیوں نہ میں ان سے رابطہ کروں، ان کے ہو سکتا ہے کہ ان کے توسط سے مجھے کہیں نہ کہیں ایسی فیملی سے یا ایسے کوئی پرسن جو میرے ان بچوں کے لیے سپورٹنگ بن جائے، تو مجھے کوئی اس طرح کی ہیلپ مل جائے۔ تو میں نے سردار جی اٹک والا بھائی سے میں نے جب رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا، بہت میری حوصلہ افزائی کی، اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ جو کام کر رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں۔ تو مجھے ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا، تو میں آج ان سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ بھائی آپ رہتے تو ہم سے بہت دور ہیں، آپ کا اور ہمارا صوبہ بہت الگ ہے، لیکن یہ کہ آپ نے جس طریقے سے مجھے اپریشیٹ کیا ہے اور ہمارے کام کو سمجھا ہے اور ہماری ضرورتوں کا آپ نے سمجھا ہے، تو آپ ان باتوں کو سمجھتے ہوئے میرے ان معاملات کو آگے اگر پہنچا سکیں کسی ایسی تنظیم کے ساتھ، کسی ایسی پرسنالٹی سے کہ جو ہمیں ان بچوں کے لیے سپورٹ کر سکے۔ ہمیں بچوں کے لیے بکس کی ضرورت ہے، ہمیں بچوں کے لیے یونیفارم، ان کے شوز، ہمارے پاس فرنیچر کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس پنکھے نہیں ہیں، ہماری بلڈنگ کے اخراجات ہیں، ہمارے بچوں کے کھانے پینے کے معاملات ہیں، ہمارے بچوں کے صحت کے معاملات ہیں، تو ہمیں اس تمام معاملات میں آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ تو میں سردار جی سے بات یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پلیز ہمیں اس میں سپورٹ کریں۔ میں نہیں سمجھتی، مجھے نہیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کی سپورٹ سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میں ایک امید تو رکھ سکتی ہوں نا کہ اگر میرے ذہن میں اللہ پاک نے یہ سوچ ڈالی ہے کہ میں آپ سے رابطہ کروں اور آپ سے کہوں، اور آپ نے بھی جو مجھے اپریشیٹ کیا ہے، تو میں ایک امید تو رکھ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے توسط سے ہمارے علاقے کے یہ جو بچے ہیں یہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ سو گائز، میری اس بہن شبانہ کوثر کا آپ نے انٹرویو دیکھا سنا۔ اگر آپ سب کو میری اس بہن کی اس اچھے کام کی سمجھ آئے تو میری سب بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے، اوورسیز پاکستانیوں سے خاص کر میری گزارش ہے کہ میری اس بہن کو سپورٹ کریں۔ آپ کی چھوٹی سی سپورٹ سے ان بچوں کا مستقبل بن سکتا ہے، ان بچیوں کا مستقبل بن سکتا ہے۔ یہ میری بہن جو ہے، جس کو میں نے خطاب دیا ہوا ہے کہ پاکستان کی دوسری بلقیس سیدھی ہے، تو اس کام کو آپ بھائیوں کی، آپ بہنوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سوچ، اس کی کوشش، یہ چیزیں دیکھ کے لگتا ہے کہ اللہ پاک اس کی اس کوشش کو ضرور کامیابی دے گی، اور اس کی کامیابی یہی ہے کہ اس کے جو بچے جو پڑھ رہے ہیں اس کے پاس جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، جب ان کو ایک اچھا فیوچر دے دے گی تو یہ اس بہن کی کامیابی ہے، اور اس بہن کی کامیابی میں آپ بہن بھائی بھی اثر ڈال سکتے ہیں۔ اگر اس بہن کے اس مرکز کا، سینٹر کا وزٹ کرنا ہے، کوئی ایشو نہیں، میں ان سے کانٹیکٹ کروا سکتا ہوں آپ کا۔ آپ خود جا کے وزٹ کریں، دیکھیں، جب آپ جو خاص کر پاکستان میں وہ تسلی کریں، جب ان کو تسلی ہو جائے تب سپورٹ کریں، آپ کا رائٹ ہے۔ تو آپ لوگوں کو سامنے لے کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ دیکھیں، ان کے کام کو دیکھیں، ان کی اس نیکی کو دیکھیں، ان کی اس کوشش کو دیکھیں، اور اس کو سپورٹ کر کے آپ ہی اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ سو فائنلی جی، آپ سے اب اجازت مانگوں گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو، میرا یہ ولاگ، میری اس بہن کا انٹرویو جو دیکھا سنا آپ کو اچھا لگا ہو، تو اپنے اس بھائی سردار جی اٹک والے کو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ اس جیسی اور ویڈیوز بھی فیوچر میں آ رہی ہیں، اس جیسے کچھ اور بھی ایشوز ہیں جو میں چاہ رہا ہوں جو میں آپ کے سامنے لاؤں۔ سو فائنلی جی، آپ سے پھر اجازت مانگتے ہیں،
اور پھر آخر میں گزارش کہ اس بہن کو لازمی سپورٹ کریں، اس کو سپورٹ کریں، ان جیسے اور لوگوں کو سپورٹ کریں، اور اپنے سردار بھائی کو یاد رکھیں، اور اپنے سردار بھائی کے یوٹیوب چینل سردار جی اٹا کالے کو سبسکرائب کریں، اوپر ایک گھنٹہ سا ہوگا اس کو لازمی بجائیں، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن کے طور پہ آپ مل سکیں۔ تو آپ سے اجازت مانگیے، اللہ حافظ۔